ہاں جی، السلام علیکم. میں ہوں طاہر ملک. بڑے کلر ہیں آج کے ہمارے وی لاگ میں. توشہ خانہ اپنا عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، حکومت بھی ان کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن بھی ان کے سامنے ہے. فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس پہ ایک سماعت ہونی ہے، لارجر بینک نے بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. اسی طرح ہیلی کاپٹر کا بھی ایک وہ کیس چل رہا ہے، وہ جو ایک حادثہ ہوا ہے اور اس پہ کی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا بھی ذکر ہے. پھر خان صاحب کے کئی جگہ پہ، فیصل آباد میں ایک جگہ کاغذ بھی ان کے مسترد ہوئے ہیں، 8 جگہ ویسے ان کے منظور بھی ہو گئے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کو ہم آج کے وی لاگ میں ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور اس وی لاگ کے اینڈ میں ایک خبر بھی آپ کے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی پاورفل خبر ہے، اور ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ وہ خبر کیا ہے. اور وہ خبر شاید آپ کو اس وقت سمجھنا ہے، مگر یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی خبر کی سمجھ بھی آئے گی، خوشبو بھی آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ خبر ہے کیا. وہ خبر بہرحال ہر حوالے سے عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے ہے، کہ وہ نااہلی کیا ہے وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے. تو چلتے ہیں. سب سے پہلے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو کل وزیر دفاع صاحب اپنا، ہمارے جو خواجہ صاحب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ایک دم ان کو درد پاکستان ہوا ہے. پتہ ہی نہیں چلا جی. کوئی ہیلی کاپٹر کا ایک حادثہ ہوا تھا بلوچستان میں، ہمارے وہاں پہ کور کمانڈر تھے اور باقی کئی دوسرے بھی آفیسر تھے، اور وہ حادثے میں شہید ہو گئے. وہ واقعی ایک سیلاب کے لیے پاکستانی کی خدمت کر رہے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی. اور وہ ویسے بھی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمارا عقل بھی کہتا ہے کہ جو بندہ ڈیوٹی پہ کام کرے گا، کسی انسانوں کی خدمت کرے گا، اگر وہ جان دیتا ہے تو وہ شہید ہے. تو وہ تو شہید ہو گیا. مگر ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں آپ نے یاد ہوگا آپ کو، یہ چھوٹی خاموش سے یہ کیمپین شروع ہوگی کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی گیم ہے، اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے. تو ہماری ویسے تو عادت ہے، ہم نے 75 سال میں یہی کام کیا ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہو جو نظر آئے اس پہ بات نہیں کرنی، ہم فوراً کانسپریسی پہ جاتے ہیں. تو کسی حد تک یہ کانسپریسی بکی بھی ہے کہ واقعی یہ حادثہ نہیں ہے، تو حادثہ کیا نہیں ہے، تو اس طرف چلتے ہیں. مگر میرا اپنا جو خبر بھی ہے، جو حکومت کی انسائڈ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ حادثہ ہے، کہ یہ حادثہ نہیں ہے. پھندا کہاں پہ ہے، پرابلم کیا ہے شہباز شریف کی حکومت کی، یہ 13 جماعتوں کو یہ اتحادی ہے، ان کو مار کہاں سے پاڑی ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ ہے سوشل میڈیا. یہ آپ ان کی بدقسمتی کہہ لیں، ان کی نیرونیس کہہ لیں، یہ ان کی پسماندگی کہہ لیں، ان کو انفارمیشن نہیں ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکے سوشل میڈیا کا امپیکٹ. یہ ابھی تک پرانے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ 30 40 50 سال پہلے ان لوگوں نے، نون نے، کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی اتنے کوئی 30 35 سال کی تو آبزرویشن میری اپنی ہے کہ یہاں صحافت کس لیول سے گزری. پہلے اخبار تھے، اخبار میں کالمسٹ تھے، ایڈیٹرز تھے، مالکان تھے، تو یہ ان کو مینیج کرتے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ جو اخبار ہے، کالمسٹ ہے، اگر وہ ان کو کھلائیں پلائیں، سیریں کرائیں تو وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. اب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی، میں سمجھتا ہوں عمران خان کا کریڈٹ کہہ لیں یا اس کی انوینشن کہہ لیں یا اس کی پاپولیرٹی کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جو سنگل موسٹ ایک ایڈیالوجی کا فرق ہے، میسج کا فرق ہے، عمران خان کے سٹائل کا فرق ہے، وہ بے شمار چیزیں ہیں. مگر سنگل موسٹ چیز جس نے اس پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، 13 جماعتوں کو، اس حکومت کو، اس اتحاد کو، سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. جو عمران کا امپیکٹ ہے، وہ ایک منٹوں میں، سیکنڈوں میں ٹرینڈز بنتے ہیں اور وہ آندھی کی طرح، طوفان کی طرح آتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب کسی طرح ہمارے ہاتھ، وہ کہتے ہیں نا پنجابی انے ہاتھ بٹیرا، تو انہوں نے کہا شکر کیا ہمیں کوئی اس طرح کی چیز ملے تاکہ یہ اندر کا جو پلان ہے، وہ پلان ہے کہ اگلا جو اٹیک ہے وہ سوشل میڈیا پہ. وہ آئیں گے بڑے اچھے بن کے، وہ گڈ بوائے بن کے آئیں گے، پاکستان کی محبت میں آئیں گے، ریاست کی محبت میں آئیں گے، فوج کی محبت میں آئیں گے. مگر وہ اصل میں میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، وہ کسی کی محبت نہیں ہے. وہ فوج کی محبت میں نہیں ہوں گے، وہ جرنیلوں کی محبت میں نہیں آئیں گے، وہ جو دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے ان کی محبت میں نہیں آئیں گے. بیسیکلی وہ ان کا انتقام ہوگا، ان کا وہ غصہ ہے کہ ہم کیونکہ سوشل میڈیا کو کیوں نہیں چلا سکے، ہم سوشل میڈیا سے کیوں اپنی طرف لوگوں کو نہیں لا سکے، ہم پولیٹیکلی کتنے پیچھے رہ گئے ہیں. بلکہ لاسٹ دن میں جب 14 اگست کی سے اور 13 اگست کی درمیانی رات کو اپنا عمران خان نے لاہور میں جلسہ کیا، تو پاکستان میں ایک ٹرینڈ آیا کہ اس وقت جو پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا تھا، اس میں پاکستان کا وزیر اعظم، 14 اگست، ملک پاکستان، گیت اور اپنا سارا ایک مکمل فنکشن ہو رہا تھا. مگر اس کے مقابلے میں جو عمران خان کی سپیچ ہے، کئی جگہ 98 اور 2 کا موازنہ رہا. کئی جو ویورشپ تھی وہ ڈیفینیٹلی کوئی میچ نہیں تھا میس میڈیا کا. اور یہ عمران خان نے ایسے نئے ٹرینڈ لے کے آیا سوشل میڈیا میں کہ اس نے یہ بھی ایک ثابت کر دیا چیز جو اس حکومت کے لیے خوف بنی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو، یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر آپ
عمران خان کو میس میڈیا سے، اخباروں سے، ٹی وی سے ختم بھی کر دینا تو وہ سوشل میڈیا پہ نہیں اپنے آپ کو مرنے دے گا، وہ پولیٹیکلی اس سے اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ وہ ٹارچر ہے، یہ وہ پرابلم ہے جو خان صاحب نے، مجھے یاد ہے وہ اپنا ٹویٹر پہ بھی ایک کام شروع کیا کہ وہ ٹویٹر پہ انٹریکٹ کریں گے اور ہر بندہ ان سے سوال کر سکتا ہے، ہر بندہ ان کے ساتھ آ سکتا ہے۔ تو آئیڈیا بڑا سمپل ہے، یہ حکومت نے اس پہ کام کر لیا ہے، انہوں نے باقاعدہ لسٹیں بنا لی ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور بیسیکلی ہوگا یہی کہ جس بندے نے زیادہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ، ان کو اپنی پارٹی اپنے غصے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں، یہ ہمارے خلاف پبلک اوپینین بناتے ہیں، یہ ہمارے خلاف پولیٹیکلی کمپین کرتے ہیں، ان سب کو ڈال لیا جائے گا اسی ہیلی کاپٹر کے نام پہ کہ آپ نے پاکستان سے غداری کی ہے، آپ نے ایک حادثے کو ایک پولیٹیکل خبر دی اور آپ نے ایک ادارے کی توہین کر دی ہے، آپ نے میری پیاری فوج کی توہین کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کی توہین ان کا مقصد ہے، مگر ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ فوج کا نام استعمال کر کے، اس حادثے کو استعمال کر کے عمران خان کی زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا میں مشکلات پیدا کی جائیں۔ تو یہ تو ایک ایسپیکٹ تھا۔ دوسرا جس پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اب چیزیں بالکل سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، کہ یہ اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ دیوار پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی نااہلی پلان کا حصہ ہے۔ اب یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کوئی ایکسٹرنل فیکٹر آ جائے تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں ہوگی، مگر آپ کو میں بالکل کانفیڈنٹ سے کہہ رہا ہوں جو پلان ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ عمران کی نااہلی ہے۔ میں نے کیا کہنا ہے، عمران خان ہر روز ہر جگہ یہی خود بتا رہا ہے کہ بھی مجھے نااہل کرنے کا پلان ہے۔ تو یہ جو نااہلی ہے، اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو پارٹی کے اندر بھی ہیں، یہاں پہ وہ خبر بھی چھپی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس وقت ایک تھاٹ یہ چل رہا ہے، جو سوچ یہ ہے، اور میں اس میں شامل ہوں، یہ میرا انالیسس بھی ہے کہ عمران کے حق میں ہوگی یہ نااہلی۔ اگر عمران خان کسی بھی کیس میں نااہل ہو گیا تو وہ اس کی سب سے بڑا جو پولیٹیکل مائلیج ملے گا، پولیٹیکل بینیفٹ عمران کو ملے گا، وہ یہ ملے گا کہ جو سمپتھی ووٹ ہے، کیونکہ جس مذہب سے، جس کلچر سے، جس سوچ کے یہ پاکستانی لوگ ہیں، یہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ اب آپ سمپل سی بات ہے کہ عمران خان پہلے ہی پاپولر ہے، اس کی پاپولیرٹی کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی جو میجورٹی ہے، جو اگر اس نے 51%، 52% پاکستان میں سیٹیں لینی تھی، میرے خیال میں یہ نااہلی سیدھی عمران کو 2/3 پہ لے جائے گی۔ اس کی سمپل وجہ آپ کو یاد ہوگا، محترمہ بے نظیر شہید ہوئی تو پیپلز پارٹی کی جیت انیویٹیبل تھی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو 3 جو ابھی تک وہ نکل نہیں سکا، وہ جو مظلوم کا ایک کارڈ ہے وہ پاکستان کی سیاست سے ابھی نہیں نکل سکا۔ چلیں نکل بھی گیا تو مجھے سندھ میں آپ پیپلز پارٹی نکال کے دکھا دیں، ابھی تک آج اس وقت بھی وہاں پہ سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو مظلوم کا کارڈ ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نااہلی ہو جاتی ہے تو اس سے ایک تو بہت ویو آئے گی، ایک بہت بڑا ریئیکشن آئے گا، بہت زیادہ میڈیا میں ریئیکشن آئے گا، جلسوں میں ریئیکشن آئے گا، جلوس میں ریئیکشن آئے گا، اور اس کا سارا فائدہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ہوگا، عمران خان کا مزید نام بڑھے گا۔ اور یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ان کو اگر یہ اس کو نااہل بھی کر لیتے ہیں، موزے تنگ کی مثال ہے چائنا میں، وہ چیئرمین پارٹی تھا، اس نے تو وہ وزیر اعظم تو اس کا چون لائی تھا، اس نے پورا چائنا بدل دیا اپنی صرف قیادت سے۔ اسی طرح امام خمینی صاحب کا بھی یہی کلچر تھا، نہ تو وہ صدر تھے نہ وہ وزیر اعظم تھے، مگر ایران کی جو سوچ تھی، جو پالیسی تھی، وہ ساری قائد کی آدمی تھی۔ تیسری مثال اپنے گھر میں پڑی ہے، وہ نواز شریف ہے، وہ بھی قائد ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ اگر یہ عمران نااہل ہوتا ہے تو یہ عمران کے فائدے میں جائے گا، یہ عمران کو بھی اس چیز کی سمجھ ہے، پارٹی کو بھی اس چیز کی سمجھ ہے، لہذا ڈیپ ڈاؤن ان کو نااہلی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہو جائے کیا ہے، اگر ہم 2/3 اکثریت سے آتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آپ کے پاس پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین آپ کو یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کسی قسم کا کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ تو ختم اسی بات پہ کرتے ہیں کہ خان کی اس وقت جو سچویشن ہے پولیٹیکلی، وہ بڑی اس کے حق میں ہے۔ اٹس اے آئیڈیل ٹائم فار عمران خان، وہ اہل ہو یا نااہل ہو، وہ عذاب ہے دوسروں کے لیے، حکومت کے لیے، اپوزیشن کے لیے۔ جو اپوزیشن میں بات کر رہا ہوں سیاسی جو اس کی ہے، تو عمران کو آپ اہل کر لیں یا نااہل کر لیں، عمران اس گیم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔